عائشہ خاتون نے ہم سے ناظم آباد سے پوچھا ہے کہ خواتین اعتکاف کیسے کریں. اچھا اس میں اگر کوئی اور بھی ان کا سوال ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا, مفتی صاحب سے جواب لیں گے. روشنی ڈال دیں شفیع بھائی کہ خواتین اعتکاف کیسے کریں. دیکھیں اعتکاف کا جو ایک خاص شرعی اعتبار سے کوئی طریقہ کار یہ متعین نہیں ہے, بلکہ اعتکاف کا جو اصل منشا ہے یا حکم ہے وہ مردوں کے لیے تو یہی ہے کہ وہ یعنی ان متعین ایام میں اپنے آپ کو مسجد کے جو حدود ہے شرعی تو اس میں اپنے آپ کو مقید یعنی محدود کرے, اور اس میں پھر جو بھی عبادات وغیرہ جو بھی کار خیر ہے اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. جہاں تک خواتین کا معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کا اعتکاف تو گھر میں ہی ہوتا ہے. تو گھروں میں خواتین کے لیے اعتکاف کا سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ اگر کسی گھر میں خواتین کے لیے اپنے نمازوں کے لیے کوئی جگہ مختص اور متعین ہو تو وہ وہاں پر اسی جگہ کو یعنی اپنے لیے معتکف بنائیں, وہاں بیٹھنے کی نشست کی ترتیب بنائیں اور اس کی حد بندی کر کے ان ایام میں اسی جگہ سے یعنی بغیر کسی طبعی یا جو شرعی حاجت ہے وہاں سے نہ نکلے. باقی اس ایک چیز میں مزید جو ہے اس میں ایڈ کروں گا کہ جیسے ہمارے ہاں مساجد میں بھی ہوتا ہے اور گھروں میں بھی اگر خواتین کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کی ترتیب ہوتی ہے تو وہاں باقاعدہ ایک چاروں طرف سے پردہ کرنے کا ایک اہتمام نظر آتا ہے اور ایک طرح سے اس کو اعتکاف کی بنیادی حصوں میں سے یعنی ایک لازمی شرط یا حصہ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ ہم اپنی یکسوئی کے لیے کر سکتے ہیں کہ چونکہ ہم جو عمل کر رہے ہوتے ہیں تو دیگر لوگ اگر گھر میں آئے جائے اور اس کی وجہ سے ہماری جو یکسوئی ہے وہ متاثر ہو, تو اس سے یکسوئی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم یعنی اپنے جو قنات وغیرہ کسی پردہ وغیرہ سے ہم اس کی یعنی وہ کر سکتے ہیں. باقی اعتکاف کی جو پابندیاں ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں کہ انہی بنیادی جو ایام ہے ان میں بنیادی ضروریات کے علاوہ بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے یعنی اپنے معتکف سے اپنی اسی جگہ سے اس کے لیے نکلنا جائز نہ ہوگا. خواتین کے لیے بطور خاص ایک چیز کا تھوڑا سا جو ہے اور بھی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ بس اوقات گھریلو معاملات میں انہیں کافی ساری چیزوں میں جو ہے وہ معاونت کرنی پڑتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو بعض خواتین لا علمی میں یعنی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں کسی کام کے لیے جیسے کھانا پکانا اور ان چیزوں کے لیے کسی کا یعنی تعاون کرنا اور اس کو کوئی رہنمائی دینا وغیرہ کوئی چیز ہے, یا بچہ کوئی رو رہا ہے اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بچے کو جو ہے وہ یعنی دلاسا دیا اور اس کو سنبھال لیا, تو یہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ چونکہ یہ شرعی یا طبعی اعذار میں شامل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ جو سنت اعتکافی وہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے اجتماع آپ کھانا نہیں بنا سکتے, آپ گھر کی صفائی نہیں کر سکتے, جو بھی مطلب گھریلو معاملات ہیں ان میں کچھ انجام کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے 10 دن فوکس رہ کے بیٹھنا ہے. اچھا یہ بالکل مختصر اور اختصار کے ساتھ بیان کیجیے گا. شوہر اعتکاف میں ہے مسجد میں تو وہ اہلیہ سے فون پہ بات کر سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ہاں فون اعتکاف کے دوران فون پر بقدر ضرورت بات بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو صرف 10 دن اللہ کے لیے فارغ کر کے بیٹھے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وقت وہ پھر اللہ کے ساتھ ہی ہم کلامی میں گزارنا چاہیے. اچھا دوسری طرف یہ کہ مردوں میں تو یہ ہوتا ہے جی دوست بھی آ رہے ہیں, بھائی بھی آ رہے ہیں, والد بھی آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں جی مل رہے ہیں. خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہیں تو بھائی, شوہر, والد, بیٹا یہ ملاقات کر سکتے ہیں یا بہتر ہے کہ آپ ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے, ملاقات کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے کوئی حرج بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اگر بس اوقات انسان کی فطرت ہے کہ اتنے دن یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے ان کو تھوڑی سی بوریت بھی ہوتی ہے, تو اگر وہ بقدر ضرورت ان کے پاس جائے, حال احوال لے تاکہ ان کی طبیعت تھوڑی سی جو ہے وہ کھل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر سکتے ہیں. لیکن بس یہ بات ذرا ذہن میں رکھے کہ ان کے جو مطلب جس مقصد کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے انہوں نے ایام متعین کیے ہیں وہ اصل عبادت میں اور ان چیزوں میں خلل نہ ہو. ٹھیک ہے, اور یہی مردوں کے لیے, یہی عورتوں کے لیے بوریت ختم کی جائے. اب ایسا نہ ہو کہ بوریت ختم کرنے میں انٹرٹینمنٹ لگا دیا جائے. بہت شکریہ مفتی شفیع اللہ صاحب.